آج کل کچھ لوگ تحقیق کے نام پر امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ویسے اپنے آپ کو اسکالر کہنا، کچھ اردو انگلش کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے علم کا سکہ بھولی بھالی عوام میں بٹھانے کی کوشش کرنا، اندھوں میں کانا راجہ بنے پھرنا تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقتاً علم کا حاصل ہونا ایسے پڑھے لکھوں کے بس کا کام نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نام نہاد اہل حدیث کے ایک مبلغ جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب کا علمی معیار اور ان کا علم سے رشتہ کیا ہے آپ کو بتلائیں گے، تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ہر حدیث بیان کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ ایڈوکیٹ فیض صاحب کی جہالت اور کم علمی کا ثبوت آج ہم خود انہی کی زبانی آپ کو دکھلاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب شب برات کے معنی کیا کرتے ہیں۔ ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا، نفرت والی رات، نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ ایڈوکیٹ فیض صاحب نے لفظ برات کے معنی نفرت سے کیا اور کوئی حوالہ بھی نہیں دیا۔ ہم جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب برات کا معنی نفرت کے کس لغت میں ہے، ذرا حوالہ تو دیجئے۔ چلیے لغت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر قرآن سے بتلائیے یا حدیث سے۔ ہمارے مدرسے کا ادنا طالب علم جو پہلی جماعت میں پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ لفظ برات مصدر ہے، بریئہ یبرأ براءتن سے، جس کا معنی ہے نجات پانا، چھٹکارا حاصل کرنا۔ دیکھیے القاموس الجدید، دیکھا آپ نے لغت میں برات کا معنی کہیں بھی نفرت کے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ فیض صاحب کے گھر کا معنی ہے۔ ممکن ہے فیض صاحب کہنے لگے کہ ہم لغت کو نہیں مانتے، تو آئیے ہم یہی نجات اور چھٹکارے والا معنی آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں۔ دیکھیے پارہ نمبر 10 سورہ برات آیت نمبر 1، یہ لیجئے اس کا اسکین۔ قرآن میں بھی برات کا معنی دستبرداری یعنی خلاصی اور چھٹکارا ہے، نفرت کا دور دور تک ذکر نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن کا حوالہ جاننے کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی ہم لفظ برات کا معنی انہی کے فرقے کے نام نہاد اہل حدیث مبلغ ابو زید ضمیر صاحب سے بتاتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے ابو زید ضمیر صاحب برات کا معنی کیا کر رہے ہیں۔ یہ براءہ کا لفظ ہے۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، جیسے کسی کا کیس ہو اس کو بری کر دیا جائے کہ آپ آزاد ہو، آپ پر کوئی تہمت نہیں، آپ سے تہمت کو ہٹا لیا گیا، آپ بری ہو، آپ کا اس تہمت سے کوئی رشتہ نہیں۔ معزز سامعین، آپ بھی برات کے معنی جانتے ہیں۔ آپ ہر روز سنتے ہیں کہ فلاں آدمی باعزت بری ہو گیا۔ کیا بری ہونے سے مراد نفرت کا معنی کسی کے ذہن میں آتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جن فیض صاحب کو قرآن اور لغت کا بھی علم نہ ہو، ایک لفظ کا صحیح ترجمہ وہ جانتے بھی نہ ہو، آپ سوچئے وہ اسکالر بنے پھرتے ہیں، انہیں صحیح ستہ بخاری و مسلم کا معنی اور ترجمہ کیا خاک آتا ہوگا؟ ایسے لوگ احادیث میں بھی اپنے من سے معنی کریں، غلط تشریح کریں تو آپ کو کیا خبر۔ اب دیکھیے ایڈوکیٹ فیض صاحب، پہلے تو انہوں نے برات کے معنی نفرت کے کیے اور اب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ شعبان کی 15ویں رات، دیکھیے برات کا تذکرہ نہیں، اس لیے میں نے کہا نا برات تو ثابت ہی نہیں ہے۔ تذکرہ کیا ہے؟ شعبان، اور جتنی ضعیف روایت اور موضوع ہے سب میں 15 شعبان کا لفظ ہے۔ برات کا تو لفظ ہی نہیں، یہ تو منمانا لفظ ہے۔ برات کا تو لفظ ہی نہیں، یہ تو منمانا لفظ ہے۔ برات کا تو لفظ ہی نہیں، یہ تو منمانا لفظ ہے۔ دیکھا ناظرین، جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب نے پہلے کیا کہا کہ برات کے معنی نفرت کے ہیں، اور شب برات یعنی نفرت والی رات اس کا معنی بتائے ہیں، اور اب دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ برات من معنی ہیں، یعنی برات کے کوئی معنی ہی نہیں۔ تو فیض صاحب نے جو معنی کیے ہیں شروع میں وہ کہاں سے کیے، اس کا حوالہ بھی نہیں دیے، یعنی کہ انہوں نے ان کے من سے معنی کیے ہیں، جبکہ برات کا معنی ہم نے لغت سے بھی بتائیں آپ کو اور قرآن سے بھی بتائیں۔ ناظرین، شب برات کا معنی گناہوں سے نجات والی چھٹکارے والی رات ہے، کیونکہ احادیث میں اس رات کی فضیلت اسی طرح آئی ہے۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کے پیچھے چل کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اس رات کی یہ لوگ خود فضیلت مانتے ہیں، تو فضیلت کے کیا معنی ہے؟ فضیلت کے معنی بھی یہ خود اپنے من سے کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو دین سے اور اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھا آپ نے، یہ تو ایک مختصر سی جھلک تھی، ایسے بڑے بڑے مسائل میں ان لوگوں نے غلط بیانیاں کی ہے کہ بہت افسوس ہوتا ہے۔
تو ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب کی جہالت اور کم علمی کا مشاہدہ کیا۔ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے کم علموں کی وجہ سے آپ احادیث کا انکار نہ کریں۔ ایک فضیلت والی رات سے صرف ایسے لوگوں کی وجہ سے منہ نہ موڑیں۔ ایسے کم علموں کے پیچھے چل کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ ناظرین، ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے اور دین کے ماہر صرف علماء ہیں، اس لیے دین کے مسائل میں صرف علماء سے رجوع کریں۔